یہ جو استخارہ صرف نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ بتا کر دے استخارے کا، صرف دنیا میں ایک طریقہ مسنون ہے، باقی جتنے چاہے قرآن سے کوئی نکالتا ہے، عداد سے کوئی نکالتا ہے، ماں کے نام سے، یہ سب فراڈ ہے، فراڈ کہہ رہا ہوں، جان بوجھ کے فراڈ کہہ رہا ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ ایک حق ہے، ایک ہی دعا بتا کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی طریقہ بتا کر گئے، نہ کوئی ٹائمنگ بتائی، نہ سونا شرط ہے، نہ خواب کا کوئی کہا، نہ اشارے کا کوئی کہا۔ جب ہم میننگ پڑھ کے میننگ سمجھ کے پڑھیں گے نا اس کو، تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ استخارہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ سے کہتے ہیں، اللہ سے۔ نبی علیہ السلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا اس طرح سکھاتے جیسے قرآن کی کوئی سورہ ہے۔ یہ روایت آپ پڑھ لیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، نہ قرآن نہ حدیث میں۔ یہ جتنے بنائے ہوئے خاص کر انڈیا پاکستان میں جب فراڈ استخارے ہیں کہ مولوی صاحب نے قرآن سے نکال کے بتایا، حساب لگا کے بتایا، یہ حساب لگانا تو یہ شرک ہے، یہ تو کہانت ہے، یہ تو ہم اللہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ آپ اس کا ترجمہ سمجھے نا، آپ اس کو جب ایسا لگتا ہے میں اللہ کے سامنے بیٹھ کے میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، تو پھر ہم اصل مائننگ میں بھی نہیں غور کرتے۔ ہمیں ایک تو یہ بتا دیا گیا تم استخارہ کرو اور سو جاؤ، تمہیں خواب آئے گا۔ ٹھیک ہے، استخارے کا خواب کے ساتھ لنک ہے ہی۔ جو یہ سمجھ کے پڑھتا ہے استخارہ سمجھ کے کہ مجھے خواب آئے گا، تو پھر وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں 58 میں جب پہلی تحریک چلی نا مرزائیوں کے خلاف، تو پنجاب کے کسی علاقے کی بات کرتے ہیں، ہم دو دوست تھے بچپن کے، ایک قادیانی تھا اور ایک میں سنی تھا۔ تو تحریک دن بدن جو ہے نا وہ زور پکڑ رہی تھی، ہماری آپس میں اتنی محبت تھی کہ تکلیف ہو رہی تھی کہ اللہ نہ کرے کہ ہماری آپس میں عداوت نہ آ جائے۔ تو کہنے لگے، ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار ہم کیوں نہ اللہ سے مشورہ لیں، استخارہ کرتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں کیا صحیح ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لانا ایمان ضروری ہے یا اس کے بعد بھی کوئی آئے تو اس کا بھی۔ وہ بزرگ لکھتے ہیں کہ میں نے نا استخارہ کیا تو رات کو میں خواب دیکھتا ہوں کہ ایک بہترین بڑی پر نور جگہ ہے، ایک مسحری کے اوپر بڑے پر نور بزرگ لیٹے ہوئے ہیں، ایک بندہ سراہی لے کر ان کی خدمت کے لیے پانی ان کو دیتا ہے، میں دروازے میں کھڑا دیکھ رہا ہوں، تو وہ بزرگ میری طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس کو دو پانی۔ یہ وہ جو سنی بزرگ ہے نا وہ خواب سنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے بولا کہ وہ بندہ آیا، مجھے اس نے آ کر گلاس دیا، تو میں نے بولا بھائی تم کون ہو اور وہ کون ہے؟ کہنے لگے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میں مرزا غلام احمد قادیانی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پانی اس کو دو، اور پھر بتا رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ اہل ایمان تھا، کچھ رمز تھی ایمان کی تو بچ گیا، کچھ رمز تھی تو بچ گیا، ورنہ تو گمراہ۔ کہتا ہے میں اٹھا تو اللہ نے میری رہنمائی کی۔ کہاں سے؟ اس کو علم تھا سنت کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسحری کہاں آ گیا، آپ کا تو پھٹا ہوا بستر ہوتا تھا، آپ کے تو برتن ہی چپڑا ہوتے تھے، تو یہ کہاں سے آپ کی شان آ گئی؟ کہتے میں نے نعوذ باللہ پڑھی تو اللہ نے میری رہنمائی کر دی۔ ایک آپ کے حساس ادارے کا بندہ لکھتا ہے کہ میں مرزئی کیسے ہوا۔ اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھا۔ میں آپ کو اکثر جو نقطہ لانا چاہتا ہوں نا، دعا کرو کہ اللہ مجھے سمجھانے کی اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نا کالج میں ہی میری ایک دوست تھی، وہ قادیانی تھی، لڑکی تھی کیونکہ کو ایجوکیشن ہے۔ کہتے وہ مجھے قائل کرتی تھی کیونکہ ان کے پاس عقلی دلیلیں زیادہ ہیں،
جو ہمیں صرف پیسے کمانے کی دلیلیں آتی ہیں یا بغض ڈالے ہوئے ہمارے جو دل میں نفرتیں، اس کی دلیلیں ہیں. دین کی کوئی ہمارے پاس نقلی دلیل کوئی نہیں، عقلی دلیل ہے. دین کی عقلی دلیل نہیں چلتی، دین کی نقلی دلیل چلتی ہے. اور نقل بھی کہاں سے ہونی چاہیے؟ قرآن اور حدیث سے. اب وہ کہنے لگے کہ میں قائل ہو کر میں قادیانی ہو گیا، میری اس سے شادی ہو گئی، اور مجھے اتنا پرجوش تھا میں کہ میں تبلیغ علماء کے پاس جاتا تھا، بڑے بڑے علماء کے پاس، ان سے میں جواب مانگتا تھا، وہ مجھے کوئی مطمئن نہیں کر سکتا تھا. کہتے میرے بچے بھی پیدا ہو گئے اور میرے دل میں یہ تھا کہ یار میں ساری دنیا کو قادیانی کر لوں. یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ سنی لوگ جو ہیں، نعوذ باللہ. کہتا ایک دن میں ایک بزرگ تھے کسی گاؤں میں گیا تھا، میں ان بزرگوں کے پاس گیا تو ان سے میں نے نا یہ بات کہی کہ جس طرح میں نے تحقیق بھی کی، پھر میں نے استخارہ کیا، اس میں بھی مجھے اشارہ اللہ کی طرف سے ملا کہ قادیانیت جو ہے وہ صحیح ہے. تو بزرگوں نے پتہ کیا فرمایا؟ اب نقطہ سمجھیں. انہوں نے بولا بیٹا جس دن تیرے دل میں یہ آیا تھا نا کہ میں تحقیق کروں کہ نبی صحیح ہے یا قادیانی، تم اسی دن سے کافر ہو گئے تھے. صرف تیرے دل میں آئی تھی بات، دل میں تیرا ایمان چلا گیا تھا، اس کے بعد تو بس ختم. نبی کی وہ ذات ہے کہ دل میں بھی برا جانو گے نا، برا نہ تنگی جانو گے، تنگی. اللہ قرآن میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں رب اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم مومن نہیں ہو اس وقت تک میں آپ کو مفتی کو پیر کو ولی کب تک نہیں مومن؟ جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کو، یہ نہیں آدھا لے لیا آدھا چھوڑ لیا. جو دل کو لگتا ہے، ابھی قاری نے فرمایا، قاری صاحب نے، کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو نور میں لے آتا ہے. نور کہتے ہیں نور ہدایت کے پیچھے چلنے والے کو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجسم نور نہیں، نور ہدایت تھے. مجسم نور تو فرشتے ہیں، فرشتوں کا درجہ تو تیسرا ہے، افضل درجہ تو بشر کا ہے، اشرف البشر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. یعنی کہ ساتھ ساتھ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دلیل سے بات کرنی چاہیے. اچھا اللہ فرماتا ہے کہ میں ربوبیت کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ بندہ مومن نہیں جب تک وہ اپنے کسی بھی مسئلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کھلے دل سے مانے، تسلیم کرے. اگر دل میں تنگی بھی جانو گے تو میں رب کہتا ہوں تو مومن نہیں ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہم کتنی تنگیاں دل میں لاتے ہیں، لباس کے معاملے میں، کھانے کے معاملے میں، پینے کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں، پردے کے معاملے میں، بچوں کے معاملے میں، دکان کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں. اللہ نے فرمایا جو دل میں، وہ یہاں اللہ نے بہت کم اپنی قسمیں کھائی ہیں قرآن میں. وہ مالک ہے، پہاڑوں کو بھی کھاتا ہے، گھوڑے کی سموں کی بھی کھاتا ہے. وہ مالک ہے نا جس کی مرضی کھائے. چند جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی، جس میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی ہے. تو میرا بھائی دل میں اگر سوچ بھی پیدا ہو جائے کہ یار دیکھاں چیک کراں ہے اتنے شریف لوگ با پردہ بڑے ایماندار، چیک کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو دل میں آ گیا نا شک، تو گیا وہ سمینا واتانا، بس ختم. میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، بس ختم. اور ایمان بھی لگایا. پہلی شرط متقیوں کی نشانی کیا بتائی اللہ نے؟ پہلا سپارہ ہے نا، دوسری سورہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت کن کے لیے؟ جو ڈرنے والے ہیں. بے خوفوں کے لیے ہدایت نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں دیکھی جاتی ذرا کس ڈٹھا.
اگلا جان کس ڈٹھا یارا جو سی تکی جاسی ہے نا. اللہ فرماتے ہیں متقیوں کی نشانی یہ ہے جس میں یہ 6 نشانیوں وہ اللہ کا ولی ہے، متقی ہے. یہ یاد رکھنا. الذین یؤمنون بالغیب پہلی شرط ہے. غیب کیا ہے؟ اللہ دیکھا کسی نے؟ جنت دوزخ دیکھی؟ آخرت دیکھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو نہیں دیکھا. فرشتے دیکھے؟ جن دیکھے؟ نہیں. جو کہہ دیا وہ غیب ہے اور اس پر ایمان لانا پہلی شرط ہے. وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ پھر نماز کو قائم کرنا، پڑھنا بھی، پڑھانا بھی، دعوت بھی دینی، پھر اس کے اصولوں پر بھی چلنا. نماز کا قائم کرنا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. میں 60 سال تھے نمازیں بھی پڑھوں، میری آنکھوں میں بھی حیا نہ ہو، میری زبان بھی جھوٹ سے پاک نہ ہو، ہر وقت نوسر بازیوں میں لگا رہوں، اشارے کنائے میں، ہاتھوں میں، آنکھوں میں، کانوں میں، جہاں میرا زور چلتا ہے 2 نمبری کرتا ہوں. نماز بھی میں پڑھ رہا ہوں تو یہ نماز کا کیا ہم نہیں ہے. یہ تو تم نعوذ باللہ اپنی کرتوتوں سے قرآن کی اس آیت کو رد کر رہے ہو. یہاں تو اللہ نے انا کا لفظ کہا ہے. ان صلاۃ تنہا، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. میں نماز بھی پڑھوں، سب سے بڑا کام شرک کے بعد جھوٹ بولنا، سب سے بڑا کام، کیونکہ جھوٹے پر اللہ کی اللہ نے خود بھیجی. تو ہمارے ہاں جھوٹ تو ہے ہی نہیں ہے، جھوٹ تو گناہ ہی کوئی نہیں. جس نے جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسایا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے لوگوں کو جھوٹ بول کر ہنسایا، جب تک وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کر نہیں مریں گے ان کو موت نہیں آئے گی. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو میرے بھائی اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ کوٹھیں کاریں تو اس کا مقدر ہے نا، جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے. یہ نہ ہو نعوذ باللہ اللہ نہ کرے میں اور آپ جب اللہ کے سامنے جائیں تو پلے کھ نہ ہو، کوئی کھڑا ہو کہ یا اللہ نے میری غیبت کیتی سی، یا اللہ خام خواہ نے میرے پچھوں مینوں گالی دیتی سی، یا اللہ نے میری بہن نو چھیڑیا سی. ہوگا نا ایسا ہے جی؟ تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے پوچھا نا ہاں بھی بتاؤ مسکین کون ہے، فقیر کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مال پاس نہیں ہے، جو بیچارہ گھر نہیں ہے. آپ نے فرمایا نہیں، مسکین وہ ہے قیامت والے دن جائے گا بڑے اعمال ہوں گے اس کے پاس، یعنی ناقابل بیان ہوں گے، اتنے اعمال اس نے کیے ہوں گے، حج، روزے، زکوٰۃ، صدقے، خیرات، شہادتیں. تو اللہ کے آگے وہ پیش ہوگا تو لوگ تقاضے والے کھڑے ہوں گے، وہ بولیں گے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، یا اللہ اس نے خام خام مجھ سے خندق رکھی ہوئی تھی، گالیاں دیتا تھا، میری غیبت کرتا تھا. ایسا ہے نا، حدیث ہے نا. مجھے ڈر لگتا ہے متقی اس کو کہتے ہیں. یہ غیب کی باتیں کر رہا ہوں نا، یہ قیامت والی باتیں جو غیب ہے نا، ڈر ہے مجھے. میں تو صبح سے شام تک اس کو لے کر بیٹھتا ہوں تو اس کا اوپر نیچے خالی کر دیتا ہوں، سارا کر دیتا ہوں. نفع کی بات ہے نقصان کی. وہ گھر میں بیٹھا فلم دیکھ رہا ہے، وہ روزی حرام کما رہا ہے، میں اس کی غیبت کر کے اپنی تہجد بھی اس کو دے رہا ہوں، نماز بھی دے رہا ہوں، اس کے گناہ اپنے میں دے رہا ہوں. نفع کا سودا نقصان کا ہے جی. ہمیں ڈر لگتا ہے تو اللہ تو کہتا ہے متقیوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، پھر وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں. اوپر والے ہاتھ یا نیچے والے ہاتھ؟ خرچ کرنے والا اوپر والا ہوتا ہے نیچے والا ہے جی، کہ تھلے میں ہی سٹ دے نہیں نا. آج دیکھ لو
یہ بڑے بڑے جو مرشد جو تم لوگ جن کے پاس جا کر مانگتے ہو، ہاں جی، ان کے ہاتھ ایسے ہیں یا ایسے ہیں؟ نیچے اصل پیر کی نشانی کبھی پڑھی ہے آپ نے؟ سناؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا نا، ایک صحابی آتے ہیں نا، غریب تھا بڑا، دیکھتا ہوتا تھا لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے دیتے ہیں، دل میں آیا کہ میرے پاس بھی کچھ ہو۔ مریل سی ایک اونٹنی ہے، وہ جب چلتی ہے تو اس کے ٹخنے بھی آپس میں، گھٹنے بھی جو ہے نا ٹکراتے ہیں۔ کہتا ہے چلو سرکار پر قربان سب کچھ۔ جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک تحفہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل نہیں توڑا کرتے۔ ہم تو کوئی قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، یار پتہ چل جا، کام کر اپنا، مولوی نے کام ہی تھوڑا تو کام ہی یہی ہے۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ قبول فرمائیں۔ آپ نے اس کی تعریف فرمائی، صحابی کو بولا اس کو لے جاؤ بیت المال کے اونٹوں کے ساتھ باندھو اور بتاؤ وہاں کچھ ہے، کوئی اونٹنی ہے؟ صحابی جہاں کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 اونٹنی ہیں۔ آپ نے فرمایا تحفے کے بدلے میں تحفہ دیا کرتے ہیں، میرے دوست کو 9 اونٹنیاں دے دو تحفے میں۔ اصل پیر کی نشانی یہ ہے، ڈھونڈو۔ ہاں جی، اب 6 کوالٹیز جس کے اندر ہے وہ متقی ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ 3 میں نے بیان کی، بالغیب ویقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ کیا اللہ کے نبی پر کیا نازل ہوا تھا؟ قرآن۔ من قبل، جو پہلی کتابیں، اس پر بھی ایمان لانا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ 6 ہوگی، ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ ہدایت پا رہے ہیں کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، کہ ان کی اپنی کوئی کوالٹی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ واولئک ھم المفلحون، یہ فلاح پانے والے۔ آج میں ایک چیز آپ کو بیان کرتا ہوں، مرزئی قرآن پاک کی کون سی آیت پر کافر قرار دیے گئے؟ جب اسمبلی میں آخری سوال ہوا نا بحث کے بعد، 8-9 دن کی بحث کے بعد، تو میرے ذہن میں عالم نہیں آ رہے، بزرگ تھے، مفتی محمود صاحب، اللہ ان کو جنت دے۔ ان سے پوچھا جی قرآن سے ثابت کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو یہ آیتیں انہوں نے پڑھی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، ابھی کا سیگا ہے نا، حال کا سیگا نا، جو تم پر نازل کیا، اللہ کی طرف سے کیا نازل کیا؟ قرآن و اسلام، ٹھیک ہے۔ من قبل، ماضی آ گیا، حال بھی ہے، ماضی بھی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، بیچ میں کوئی کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ہونے کی نشانی۔ جتنی مرضی عقلی نقلی دلیلیں دے لو، یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل کیا ہے؟ وبالآخرۃ، پھر آخرت کے بعد قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ اس آیت پر جا کر تحقیق پڑھ لینا، تحقیقات کر لینا۔ جب ان کو کافر قرار دیا تو اس آیت پر دیا تھا۔ ہمیں میرے بھائی نالج ہونا چاہیے، اسلام کا نالج ہوگا، کیونکہ اللہ بھی کہتا ہے کہ تم میری مدد کرو تو میں تمہاری مدد، یہ شرط ہے اللہ کی لگائی ہوئی، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم میری مدد کرو تو میں تمہاری۔ اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ کے دین کے آگے اس کو سمجھو۔ دین کہتے ہیں 2 چیزیں، قرآن اور حدیث کو، باقی تاریخیں ہیں، باقی تاریخ ہوتی ہے، دین نہیں ہوتا۔ دین مکمل کس پر ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے نا، کب ہوا؟ 9 ہجری میں، عرفات کے اندر، 9 میں 10 میں۔ آپ نے جو حج 10 میں کی، 10 میں کیا نا، 10 ہجری میں آپ کو، ہاں 9 میں آپ نے حج کیا۔ عرفات کے اندر یہ آیتیں اترتی ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ جب تک اسلام اور تاریخ مکس رہے گی
تو ہمیں دین نہیں سمجھ آئے گا۔ جب تک سنت اور رسومات کو ہم ملائے رکھیں گے ہم بدعات کا ارتکاب کرتے رہیں گے۔ دین اسلام اور چیز ہے، تاریخ اور چیز ہے، بدعت اور چیز ہے، شرک اور چیز ہے، اور سنت اور چیز ہے، اور رسومات اور چیز ہے۔ اور ہم نے رسومات کے اوپر دین کو رکھا۔ 100 سال بعد کے واقعات، 60 سال 62 سال کے بعد کے واقعات کو ہم نے اتنا اس کو وہ کیا، ہائی لائٹ کیا کہ ہر آنے والا بندہ سمجھتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، حالانکہ دین مکمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا۔ تو میرا بھائی بات تو استخارے سے ہوئی، تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اللہ مجھے سمجھ دے کہ آپ لوگوں سے کوئی چیز مجھے مل جائے، تاکہ کوئی مجھے ٹوکے کہ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے، ہیں جی۔ تو میرا بھائی استخارے کا مفہوم سمجھیں۔ کوئی کام کرنا ہے، دوستی کرنی ہے، سفر کرنا ہے، بیٹی کا بیٹے کا رشتہ، اپنا بیاہ کرنا ہے، مکان لینا ہے، کچھ کرنا ہے، اس کے لیے نہ ٹائمنگ، نہ خواب، نہ بابا کی جھنڈی، نہ اشارہ کہ بابا آئے گا چٹی داڑھی والا ہوئے گا تو کر لو کام، تے کالی والا ہوئے گا تو نہ کرنا۔ یہ سب جھوٹ، سونا کوئی شرط نہیں۔ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ آپ جابر بن فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو کوئی اللہ سے کوئی حاجت ہو تو وہ 2 نوفل پڑھے۔ کئیوں سے پوچھا نا کہ یار استخارہ، ہاں جی ہر نماز کے بعد نا استخاری دعا پڑھ لینا، یعنی نفل اڑا دیے۔ نبی نے فرمایا 2 نفل پڑھے، دل میں سوچے، یہ نہیں زبان میں اللہ میں 2 نفل پڑھنا پیا استخارے دے، یہ بھی نہیں ہے، بس دل میں سوچا کہ میں استخارے، پھر اس کے بعد لفظ غور کریں، اللہم انی استخیرک بعلمک، یعنی کہ اس میں اپنی بے بسی آ رہی ہے کہ اللہ میں تجھ سے خیر چاہتا ہوں تیرے علم کے ساتھ، اور تجھ سے میں فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں۔ میں سوالی ہوں نا، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے میں نہیں رکھتا، تو علم رکھتا ہے میں نہیں رکھتا، تمام غیب کے علم تو جانتا ہے۔ اے اللہ میں اپنے بیٹے کا نکاح فلاں بنت فلاں سے کرنا چاہتا ہوں، اگر اس میں خیر ہے، کس میں خیر ہے؟ کہیں اس نکاح سے میرے فی دینی و معاشی و عاقباتی، کہیں اس نکاح سے میرا دین نہ خراب ہو جائے، میری معاش یہ نہ ہوئے کہ جیل لائے 50 لاکھ کا سارا آرام دا ہوئے، میرا بھی بیڑا گرک ہو جائے، ہاں جی، میری معاش اور میری عاقبت نہ کہیں خراب ہو جائے۔ اگر اس میں خیر ہے میرے دین میں، میری معاش میں، میری عاقبت میں، تو اس کو کیا کر، فقدرہ لی، پس پھر اس کو میرے مقدر کر دے، ویسر لی، پھر اس کو میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی، پھر اس میں برکت ڈال دے۔ پہلی بات ہم نے اللہ سے یہ کہی کہ اگر اس میں خیر ہے تو اس میں برکت ڈال دے۔ پھر دوسری بات ان کنت تعلم ان ھذا الامر، وہی بات پھر دوبارہ، شر لی، پہلے کہا اگر خیر ہے، پھر عرض کی کہ یا اللہ اگر اس میں شر ہے، کہ میرے وہاں بھی آپ نے اپنی زبان میں کہنا ہے وہ جو آپ کو اللہ سے ڈیمانڈ ہے کہ میرے بیٹے کا نکاح فلاں بنت فلاں کے ساتھ، شر لی، پہلے کیا کہا، خیر لی، پھر کہا شر لی، میرے دین میں، میری معاش میں، میری عاقبت میں اگر ہے تو پھر اس کو میرے دل سے نکال دے، مجھے اس کے دل سے نکال کے وقدر لی الخیر حیث کان ثم اعذنی، پھر تو اپنی طرف سے خیر کر کے مجھے اس پہ راضی کر دے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ دعا ہے، ہاں جی، نہ اس کا خواب کے ساتھ تعلق ہے، نہ اس کے ساتھ دنوں کے ساتھ تعلق ہے۔ ابھی میں نے ایک سودا کرنا ہے، ٹرک کھلوتا ہے، نہ اس کا سودا کیا تو کرایہ پڑ جائے گا 2000 روپے روز کا، تو پہلے میں کہوں جی میں استخارہ کر لوں، 3 دن پھر بابا آئے گا خواب تے بابا چھٹی سے گیا ہے تو پھر میں پہ گئے نا 6000 روپیہ کرایہ۔ تو میرے بھائی یہ رزلٹ ملتا ہے جب ہم نبی کے طریقے پر چلیں گے۔ اگر اس میں ہم تھوڑی سی بھی اپنی عقل کریں گے تو سمجھے کہ ہم نے اس عمل کو ضائع کر دیا۔ بس اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے بیٹا استخارہ کرنا ہے،
ٹھیک ہے. چھوٹا اور صاحب نہیں لوانا کہ مولوی صاحب دسو کیسی ہوئے گی, چٹی کی کالی, انی ہوئے گی کہ کہانی, یہ نہیں کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں, تمہیں دیکھنے کی اجازت ہے, دیکھ سکتے ہو. جی بھائی ایک سوال ہے. آج کل یہ کچھ جن نکلے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہ بتا دیتے ہیں غیب کی یہ باتیں, وہ بتا دیتے ہیں لوگوں میں, ہے نا, ہمارے اہل دوسروں میں بھی ہیں کہ وہ جانتے ہیں وہ کوئی چیز گمی ہو وہ بتا دیتے ہیں وہاں پہ. وہ شیطان ہوتا ہے, شیطان ہوتا ہے. ہاں. تو وہ کہتے ہیں وہ مسلمان ہے, وہ مسلمان ہے. مسلمان واہ جی واہ. تینوں جڑا شراب پیندے نہیں مسلمان, جوا نہیں کھیڑتے, بچے اغوا نہیں کرتے, قتل نہیں کرتے, لوگوں کا مال نہیں کھاتے, سب کا 5-10 حج کیتے ہوں ماں نو قتل کر دینا ہے 2 کنال جگہ دی خاطر. مسلمانی کیا ہے؟ ہم نے مسلمانی کیا سمجھ رکھی؟ نام رکھنا مسلمان ہے. جنوں میں بھی انسان, جنوں میں بھی مسلمان ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ ان میں بھی اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, انسانوں میں بھی برے ہیں. شیطان کوئی مخلوق تھوڑی ہے, شیطان تو ایک جبلت ہے. مخلوق تو اللہ نے 3 پیدا کی ہیں. کس کو؟ فرشتوں کو نور سے, جنوں کو آگ سے, انسانوں کو. اور ہے کوئی چوتھی مخلوق؟ نہیں ہے نا. تو یہ موکل کدھر سے آ گئے؟ یہ جن ہی ہوتے ہیں. تو پھر جو کہتے ہیں نا یہ غیب جانتے ہیں, غیب تو جن بھی نہیں جانتے. قرآن رد کرتا ہے. نہیں وہ بات میں بتاتا ہوں نا یار, سمجھو پہلے بات سمجھو. ہر بندے کے ساتھ اللہ نے ایک جن کو پیدا کیا جس کو حمزات بولتے ہیں. وہ تمہارا گھر کا بہتی ہے. وہ باتیں تو تم بھی بھول چکے ہو جتنی اس کو یاد ہیں. اب یہ جو اس کے ساتھ آیا ہے اس خبیث کے پاس, وہ کہاں ہے, وہ جن کے ساتھ رہتا ہے. جن اس کے جن سے بات کرتا جا رہا ہے, بتاتا جا رہا ہے. وہ تو گھر کا بہتی ہے اس کا, وہ تو جانتا ہے تیرے گھر کی ساری باتیں. تبھی تو وہ 100% بتا رہا ہے. کتوں آیا تو آج انج کیتا ہی, آج زنانی تفا مار کے آئے. اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ؟ اس کو دور کرنے کا یہ طریقہ ہے نا, 5 وقت نماز پڑھو نا, صبح شام دے اذکار کرو. ہاں جی, دور ہی دور ہے. جب آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ بندے تو میری امان میں آ گیا, تو اللہ کے قلعے میں کوئی سن لگا سکتا ہے؟ اور سے ڈنوں ڈن کر کے ستے ہوئے نہیں. ہاں جی, نہیں کہتے ہو نا جادو ہو جاتا ہے. جادو کیا کسی نے, اللہ کی قسم اللہ کا سسٹم ہے. جو صبح فجر کے وقت نہیں اٹھتا اس پر خود بخود جادو ہو جاتا ہے. حدیث سے بیان کرتا ہوں, کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا اس کو چیلنج کرنے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان سے پہلے شیطان آتا ہے, وہ آ کر اس بندے کی گرہ ادھر 3 گرے لگاتا ہے اس کے گدی پر. گرہ لگانا جادو ہے کہ نہیں؟ چاہے قرآن پڑھ کے لگاؤ چاہے گرہ لگانا جادو ہے. اس نے 3 گرے لگائی, کب کھلیں گی؟ جب وہ اذان سنتا ہے, جب اٹھ کے بیٹھتا ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے. دوسری جب وہ استنجا وضو کرتا ہے تو اس کی کھل جاتی ہے. تیسری جب وہ نماز پڑھ چکتا ہے, شکر پہلے نہیں کہتا کہ مسلح تو جاؤ گرہ کھل گئی چلو جی ان سو جو نیند بڑی آئی. جو نماز پڑھ چکتا ہے پھر تیسری کھل جاتی. اگر وہ نہیں جاگتا, سورج چڑھتا ہے تو شیطان اس کے منہ اور اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ وہ ہے پیشاب جو آج بیماریوں کی صورت میں ہمارے اندر نہ ڈاکٹروں کو سمجھ آ رہی ہے نہ سائنسدانوں کو سمجھ آ رہی ہے. 10 بیٹیاں تو ایک بیٹا دیتا ہوئے اس کا پیشاب پی جائے نا قمیض سے, تو بڈھی نے بھی گالاں تے منڈے نے بھی چک کے پڑے سٹتا ہے. وہ پھاڑنی ہے, سارے کپڑے پلیت کر دیتے ہیں. تو روزانہ کان کے اندر بھی پیشاب شیطان کا. شیطان سے مراد ابلیس نہیں, ایڈا ویلا نہیں بیٹھا آیا یہ سارے کنا جو پیشاب کرتا ہے. یہ جنات شیاطین جن, کیونکہ شیطان ابلیس کس میں سے ہے؟ فرشتوں میں سے, انسانوں میں سے. قرآن کہتا ہے نا جن ہے, یہ اس کی ذریت ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. جو مرضی کر لو, جتنے مرضی علاج کرا لو, جو مرضی پڑھ لو, حرم کے اندر گھس جاؤ, غار حرا میں چلے جاؤ, جہاں مرضی چلے جاؤ, فجر نہیں پڑھو گے اثر نہیں ٹوٹے گا. جو مرضی کر لو بس. تے پڑھے کون؟ ان ساری رات جی اسی دیکھا ٹی وی تے ان سون دا ٹائم ہے. کل میرے پاس ایک مریض آئی, اس کو شیطان خبیث جو ہے تہجد پڑھاتا ہے. ہاں جی, جب فجر کی باری آتی ہے وہ سو جاتی بیچاری,
تو میں نے اس کو بولا خبیث کیا بچیا اب تو تیرے جانچنے میں تو مجھے کوئی دیر ہی نہیں لگی حرام زادے، تو اس کو نفلوں پہ لگایا ہوا ہے فرضوں کی وجہ، وہ سو جاتی ہے بیچاری۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں ساری رات اسی عبادت کرنے ہیں، پھر سویرے اٹھ کے فجر پڑھنا ہے۔ فرض افضل ہے، فرض جو ہے وہ پہلے ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہماری سب مشکلیں آسان کر دے یا رب العالمین۔ میرے پاکستان کو اتنا دے دے اپنی جناب سے، نہ کسی عرب کا یہ محتاج رہے نہ کسی عجم کا۔ یا اللہ تو نے عربوں کو دیا، ریت سے نکال کے دیا نا، دنیا بھر کے انجینئر ان کے غلام بنا دیے، ان کے ملازم بنا کر آئے نا ساری دنیا۔ تو یا اللہ ہمیں بھی کچھ دے دے، ہمیں معاف کر دے، ساڑیاں نیتاں ٹھیک کر دے یا اللہ۔ اللہ کی قسم نیت سے ہوگا سارا کچھ۔ اللہ میری آپ سب کی نیت ٹھیک کر، مخلص ہو جاؤ اپنے ملک کے لیے، مقروض ہونا، مجھ سے دعائیں پوچھتے ہونا کہ سلف صاحب قرضہ چڑھا ہوا ہے، کوئی دعا دیں، اس دعا کے ساتھ پاکستان کا بھی نام لے لیا کر کہ یا اللہ میرے ملک کا بھی قرضہ اتار دے۔ اللہ کی قسم وہ قدرت رکھتا ہے، دے گا تمہیں، محتاجگی نہ اللہ کسی کی کرے۔ پاکستان کے لیے بھی قرضے کی دعا مانگا کرو، جڑا کھا گیا اس دے ٹھڈ پیڑ، آپ ہی ٹیکے لواندے پھرن گے، کوئی جیلیں تے جتھے مرضی لواؤں، سانو اس نال کوئی نہیں، اللہ تو سانو کسی کا محتاج نہ، بس یہ دعا مانگا کرو۔ اللہ ہماری نیتوں کو صاف کر دے۔ اللہ ہاں یہ کام ہو گیا نا آپ کا، کیا انہوں نے کہا، میں نے تو اپنا کام کر دیا، میرا کام یہی ہے، باقی تو کام ہو گیا بیٹا آپ کا۔